من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الشهر شهر المواساة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کیوں اداس پھرتے ہو، کیوں اداس پھرتے ہو، رحمتیں بلاتی ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو، رحمتیں برکتیں نعمتیں عزتیں بلاتی ہیں۔ آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ پورا مجمع زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، ایک بار زور سے سمجھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ الحمدللہ بولنے میں شرم کی بات نہیں، چغلیاں کرنے میں شرم آ جاتی ہے، ٹرے پنے کرنے میں، کیوں ٹرے پنے کرنے میں مزہ آ رہی، تو سبحان اللہ بولنے میں کیا ٹینشن ہے کہ جنات پہ لگ جائیں گے۔ اس سے میں پڑھ رہا ہوں، کیوں اداس پھرتے ہو، رحمتیں برکتیں عزتیں عظمتیں بلاتی ہے۔ آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ آؤ اے مسلمانوں، اگلا شعر دیکھیں، مسجدوں کو چھوڑا تو سبھی چھوٹ جائے گا۔ ایک کو تو چھوڑ دیے نا، ایک کو تو چھوڑ دیے۔ مسجدوں کو چھوڑا تو مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا۔
رب کے بندو آ جاؤ، رب کے بندو آ جاؤ، عزتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ اور آخری شعر دیکھیں، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، مال و زر کے چکر میں، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، رب کے بندو آ جاؤ، برکتیں بلاتی ہیں، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہیں۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں راستے پر نہ بیٹھیں، یہ سب واٹس ایپ کی برکتیں، سب کو پتہ چل جائے نا آج یہاں ہے، نصیر آباد لوٹ کے آ گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ہی قابل احترام بڑی تعداد میں نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ پردہ نشین ماں اور بہنوں انتظام کرو، شاید اس سے پہلے بھی میں نے بول کر گیا تھا، مائک کہیں نہ کہیں چھوڑا کرو کسی ہال میں، عورتوں تک کے دین نہیں پہنچ پا رہا ہے، باقی ساری چیزیں ارے بولو نا، انسٹاگرام پہنچ گیا، فیس بک پہنچ گیا، تمہاری میری بیوی تک واٹس ایپ ہے نا پہنچ گیا، شیطان اتنی چیزیں پہنچا رہے ہیں، وہ 100% پہنچا رہے ہیں، اگر تو 10% بھی دین نہیں پہنچائے گا تو قصور تو تیرا ہوگا نا، پھر تو بعد میں کہے گا کہ ہاتھ سے معاملہ نکل گیا۔ دین پہنچانے کا انتظام کرو، جمعہ میں بڑے بڑے علماء کو بلایا کرو، جیسے تم نے بھی بازی مار لی، تمہارے ساتھ ساتھ 4 مسجدوں والے آ گئے تھے، لیکن میں نے کہا فرسٹ جو آیا تو یہ جمعہ، کیونکہ 2 جمعہ میں جلگاؤں میں رہتا ہوں، باقی سب باہر میرے بک ہے، پوری اسٹاف راتی بھی 2 راتی جلگاؤں میں اور 2 ہی جمعہ جلگاؤں، باقی بابا کا تبرک ہے پورے ہندوستان میں بانٹنا پڑتا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، مولا کام لے رہا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بات یاد آ رہی کہ کچھ ایسا انتظام کرو کہ ایک ہال کوئی، چاہے ادھر رہی پہ کا بولے پیچھے کوئی بولے، جہاں پر عورتوں کو دعوت دیا کرو کہ اس کا وہ بیان سنیں آئیں۔ خیر میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم رب کا اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے 1446 ہجری کا، یہ جان بوجھ کے پہلے ہو رہا ہے کیونکہ 2025 سب کو معلوم ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال ہے نا، اردو تاریخ یاد نہیں سمجھے۔ ایک صاحب نے تو مجھ سے کہا کہ مطلب پچھلے سال رمضان جو ہے وہ مارچ میں آئے تھے، اس سال تو روزے رمضان میں آ گئے، اس سال روزے ہنسی بھی آتی، امت کے ہاتھ پر رونا بھی آتا، بہت ایک سے پالے پڑتے ہو۔ تو خدا کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا، اس پر سبحان اللہ ہوگا کہ میرے مولا تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ 2025 کا 1446 ہجری کا رمضان بھی تو نے دے دیا۔ میرے مولا اب جو دعا کر رہا ہوں اس پر آمین سب نے کہنا۔
میں آمین اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے، ہے نا، کس کی آمین کو قبول کر لے۔ آمین کہنا، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اس سال کا رمضان دے دیا، میرے مولا اس سال کی شب قدر بھی نصیب فرما، میرے مولا اس سال کی لیلۃ الجائزہ بھی نصیب فرما، اور میرے مولا وہ دن جس دن تو فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے میرے بندوں کو رمضان کے روزوں اور رمضان کی تراویح کے بدلے میں ہی ان کی مغفرت کر دی، معاف کر دیا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا میرے مولا وہ دن جس دن تو اتنا بڑا انعام دیتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، میرے مولا وہ عید کا دن، وہ خوشی کا دن، وہ انعام کا دن بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اتنی دعائیں کیوں کروایا؟ پچھلے جمعہ کو میرا بیان تھا عیدگاہ میں، 2 دن باقی ہے رمضان کو شروع ہونے کو، ہے نا، تو میں نے کہا کہ دوستو اللہ سے رمضان مانگو، اور میں نے کہا ابھی 24 گھنٹے باقی ہے، ہو سکتا ہے سنیچر کو چاند دکھ جائے ورنہ اتوار کو تو رہے گا، ابھی 24 گھنٹے باقی ہے، اللہ سے مانگو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ میں نے مغرب کی نماز چاند رات کے دن پڑھایا، رمضان کی چاند رات تھی، اور مغرب کے بعد 2 چٹھیاں میرے ہاتھ میں دی گئی، پہلی چٹھی پر لکھا تھا مفتی صاحب اعلان کر دو کہ آج چاند رات ہو چکی ہے، پہلی تراویح ہے، وہ میں نے اعلان کر دیا، اور دوسری چٹھی جب کھولا تو اس پر لکھا تھا مفتی صاحب اعلان کر دو فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تراویح کے بعد میں نماز جنازہ۔ مثال کیوں دے رہا ہوں سمجھ لو۔ اچھا جمعہ کو میں نے یہ بولا، اور پھر اس سال بھی ایسی ہوا، ایک جوان بیٹا، فارمیسی کا جوان بیٹا، کیوں چاند رات جس دن تھی اسی دن ہم نے مغرب کے وقت میں اس کو دفنایا، یاد ہے؟ تو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ ہم پر اللہ کا کرم ہو گیا، ہم پر اللہ کے احسان ہو گیا، اس مالک کا انعام ہو گیا کہ اس مالک نے ہم کو رمضان دے، ارے بولو نا، دے دیا، اس کا احسان ہو گیا ہم پر کہ اس نے رمضان دے دیا، اس کا احسان ہو گیا، ہے نا۔ اب جو دعا کروا رہا ہوں پھر آمین کہنا، کیونکہ رمضان تو مل گیا، ابھی مفتی ہارون کا 10 دن 12 دن کا باہر کا پلان ہے، لیکن مفتی ہارون جائے گا کہ جائے گا نہیں جائے گا؟ ارے بولو انشاءاللہ اللہ کام لے رہا ہے، لے گا۔ جب کمپنی نے بھی کہہ دیا کہ ہم ماننے کو تیار نہیں کہ اس گاڑی میں تم تھے، نہیں گیا، اس کا مطلب کام ابھی باقی ہے، اللہ کام لے رہا ہے۔ ان 2 مہینوں میں تو ہندوستان کے کونے کونے میں اللہ نے پہنچایا، جب اور شبان نہیں تو چلو آؤ، اب یہ احساس دلا کر میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یارو اس کا کرم ہو گیا کہ اس نے ہم کو رمضان دے دیا، اب دے دیا تو کیسے گزارنا ہے نا۔ اگر اماں ابا نے فیکٹری کھلوا دی ہے نا تو فیکٹری کو بند کر کے رکھنا ہے کیا؟ آگے بڑھانا ہے۔ اگر ایک برف کا بیچنے والا وہ جو مشین پر جو گولے بناتے ہیں، ایک مرتبہ اس نے برف کو کھول دیا، مشین پر لگا دیا، تو اب اس کو رکنا ہے کیا؟ اگر رک گیا تو برف نہیں رکا بیٹا، برف تو ٹپ کے چلا جائے گا، برف رکنا نہیں ہے، گھڑی کے کانٹے رکنا نہیں ہے۔ اب خدا نے رمضان دے دیا، اب یہاں سے کان کھول کر سننا کہ اگر اللہ نے رمضان دے دیا تو قرآن کی جو آیت ہے نا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، 30ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ التکاثر کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اس دن
جس دن تو میرے دربار میں آئے گا، میری عدالت میں آئے گا، میرے کٹہرے میں آئے گا، اللہ کہتا ہے ہر نعمت کے تعلق سے میں تجھ سے سوال کروں گا، جوانی دیا تھا بتا کہاں لگایا، مال کہاں سے لایا کہاں لگایا، اولاد دیا تھا کہاں لگایا، جتنے نعمتیں اللہ نے دیا تھا سوال کرے گا۔ اور یارو رمضان کا مل جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ بخشا بخشائے رسول، بخشا بخشائے نبی، جب اللہ سے دو مہینہ پہلے سے رو رو کر اللہ سے رمضان مانگتا تھا، نبی مانگتے تھے، بخشے بخشائے نبی جب رو رو کر اللہ سے رمضان مانگتے تھے، تو کوئی تو خاص بات ہے رمضان میں، نبی مانگتے تھے اور نبی خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان قریب آ جاتا تو نبی ہم کو جمع کرتے، جیسے کہ آپ جمع ہیں تو نبی ہم کو جمع کرتے، اور نبی خوشی میں کہتے یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اذلکم شہر عظیم مبارک، نبی کہتے اے لوگوں ایک بڑا برکت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑی رحمت والا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے، بڑی برکت والا۔ نبی خوشی میں بیان کرتے اور لوگوں کو احساس دلاتے، اس لیے استقبال رمضان کے پروگرام بھی ہونا چاہیے، رمضان کے 8 دن پہلے، 2 دن پہلے، 5 دن پہلے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ اتساہ، وہ جاگرتی اور وہ بیداری۔ رمضان کے 2 دن پہلے وہاں بھوپال میں بڑا پروگرام ہوا میرا، دیکھنے کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں، اور 2.25 گھنٹہ میری بات ہوئی صرف رمضان کیسے گزارے اور رمضان کی کیا اہمیت ہے۔ تو نبی کہتے تھے بڑی برکت والا۔ اچھا دیکھو اس میں ایک لفظ ہے، عجیب لفظ ہے اس حدیث میں، یا ایھا الناس، ناس پڑھتے نا، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، بار بار ناس آتا نا، تو ناس کا مطلب ستیہ ناس، ناس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں لوگوں، کیا ہوتا ہے؟ اے لوگوں، اے انسانوں۔ تو اس میں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس حدیث میں جہاں پر نبی کہہ رہے ہیں کہ بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس حدیث میں نبی نے مسلمانوں کا لفظ بھی استعمال کیا، جیسے بھی پڑھی نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام کا رب ہے۔ وہاں پر یہ نہیں ہے رب المسلمین، مسلمانوں کا رب، کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایمان والوں کا نہیں ہے، وہ رمیش کا، پرکاش کا، کیلاش کا، گنیش کا، دلت کا، بودھ کا، جین کا، برہمن کا، سب کا رب ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ، بولو زور سے، رب العالمین۔ ایسی اس حدیث میں جو رمضان کی حدیث ہے، جو کہہ رہے ہیں نبی کہ بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس حدیث میں نبی نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، تو علماء نے بڑی پیاری بات کہی۔ علماء نے کہا کہ یقیناً نبی نے رمضان کو لوگوں کے لیے برکت والا اس لیے کہا کہ لوگوں، یہ برکت والا مہینہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو مارواڑیوں کے لیے بھی ہے، نہیں، یہ تو سندھیوں کے ہے نا، ہاں ہے۔ 17 دن پہلے میں خریداری کرنے چلا گیا، بچوں کو لے کر، بیوی کو لے کر، تو بازو میں کہنے لگا ارے مفتی صاحب رمضان میں نیا مال آنے والا ہے، تو سندھی نے خود بولا مفتی صاحب معلوم ہے 10 سال سے بات نہیں، ایک مال نکلنے والا ہے نیا بول کے نہیں۔ پھر اس نے کہا صاحب ایک نیا شو روم میرا کھلا، آپ کو وہاں آنا ہے 4 دن کے بعد۔ تو میں نے کہا بالکل آؤں گا، یہ میں نے عیدگاہ میں بولا بالکل آؤں گا۔ اب 4 دن کے بعد جب میں اس کے شو روم دیکھنے گیا تو کہتا بڑا پیسہ ویسا لگایا، اس نے اچھا شو روم کھولا۔ تو میں نے کہا بہت اچھا پیسہ لگایا، بہت اچھا کھولا۔ تو سندھی ہنستے ہنستے کہتا ہے مفتی صاحب ٹینشن نہیں، رمضان آ رہا۔ سندھی لفظ کیا ہوگا؟ ٹینشن نہیں، سارے نکل جائیں گے، رمضان
واہ، جب مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی. کبھی کبھی بہت ساری چیزیں بہت بعد میں سمجھ میں آتی، مگر اپنے آپ کو دل شانہ نہیں سمجھنا. نہیں، کوئی 4 کتابیں پڑھ کے بہت دل شانہ سمجھتے اپنے آپ کو. اپن علماء سے بھی زیادہ ہوشیار ہو گئے، دیوبند سے بھی زیادہ ہوشیار ہو گئے، بڑے بڑے مفتیوں سے بھی زیادہ ہوشیار ہو گئے. 4 کتابیں پڑھ کے 2 واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھ کر، واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھ لیا اس نے. واٹس ایپ کا مدرسہ ہے، اس کو بولتے ہیں واٹس ایپ یونیورسٹی. کیا بولتے ہیں؟ اتنے 2-4 ویڈیو سن کے سمجھتا ہے کہ بہت ہوشیار ہو گیا. ہم سب باولے، ہم جو برسوں سے. تو اب وہ جو کہا نبی نے، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے تمام انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. نبی نے فرمایا اے انسانوں، بڑی برکت والا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے، اور وہ اتنا برکت والا ہے. نبی کہتے تھے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب دے گا. یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ چیزیں نبی اپنے صحابہ کو کہتے، اور وہی دیکھ کر ہم بھی بیان کر رہے. نبی کہتے اے لوگوں، اتنی برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ بہت خوش ہوگا. نفل پڑھو گے فرض کا ثواب دے گا، فرض پڑھو گے 70 فرض کا ثواب دے گا، اور آدھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو آدھے کا ہی دے گا. ہے نا؟ تو ہوشیار ہے نا، تو اس کے حساب سے ملے گا. ہے نا؟ ہاں، آدھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا کیونکہ 4 کتابیں تم نے پڑھ لیا، ہم تو باؤ نہیں جائیں. تو اب جب نبی کہہ رہے نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کا ثواب دے گا، تو پاگل اللہ موقع دے رہا ہے، پڑھ لے. کون موقع دے رہا ہے؟ اگلے سال ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ارے بولو، خبر نہیں. رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، برکتوں کا موسم ہے، موسم بہار ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ وہ جو کہاوت ہے کہ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، میں کہتا ہوں غلط کہاوت ہے. جب گنگا بہ رہی تو باولے آتش کیوں دھو رہا؟ مہا کمبھ میں ڈوب کیا لگا؟ ارے یہ مہا کمبھ چل رہا تمہارا، گندا پانی نہیں ہے، ایک دم اوریجنل پوتر. کیوں ہے نا؟ رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، اللہ خوش ہے. دیکھو انسان بھی ہے نا، انسان بھی کبھی کبھی موڈ میں رہتا نا، اپن کبھی کبھی موڈ میں رہتی، اور موڈ میں گھر میں کیا ہوتا ہے، ماں آج تو کیا مانگتی رہتا ایسا رہتا، کبھی کبھی رہتا. لکھا کی بھی یہ بات گھر میں کبھی کبھی بول دیتا. ارے وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو بولو تو سے شہنشاہ ہے، سب کچھ بھی دے دیا اور تجھے محلوں کا مالک بھی بنا دیا، تو اس کے خزانے میں رب کی برابر کمی نہیں آئے گی. ارے وہ شہنشاہ ہے، اور وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بہت خوش ہوں، فائدہ اٹھا لے. ابھی تو ایک کام تھا، تو ایسی مثالیں آ رہا تھا. ابھی ایک کام تھا تو میرے ایک ہندو دوست ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا مفتی صاحب کلیکٹر کو موڑ میں کام نکال دو. اور ایسی باتیں سمجھ میں آتی بلا تو موڑ دیتا نا بھائی. اللہ کہتا ہے رمضان میں موڑ میں رہتا ہوں. اچھا کیوں موڑ میں رہتا؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے. اللہ کہتا ہے میں رمضان میں اس لیے خوش رہتا ہوں کہ میرے بندے میرے لیے 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، میرے لیے 15 گھنٹے پیاسے رہتے ہیں، میرے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے بندے مجھ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ میرا بندہ جو آدھا گھنٹہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ میرا بندہ جو ایک دن پوڑی نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن میری محبت اس کے دل میں آ گئی تو اب اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. دھوپ کڑک رہی ہے، اپریل کا مہینہ ہے، مئی کا مہینہ ہے، اور کڑاکے کی دھوپ ہے، بیماریاں بھی ہے،
اس کے باوجود بھی روزہ رکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہے, میرے لیے پیاسا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں کہ نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا اگر میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھے گا تو اب بھوک کی وجہ سے, خالی پیٹ کی وجہ سے جو اس کے پیٹ سے بو آئے گی منہ سے, اللہ کہتا ہے اس کے منہ کی بدبو بھی میرے نزدیک مشک اور عنبر سے بڑھ کر ہے. حدیث کے الفاظ ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا ہے, میرے لیے پیاسا ہے. تو کتنی بڑی بات مولانا, کتنی بڑی بات کہ اللہ کہتا ہے کسی عبادت کے بارے میں یہ لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی, اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. نماز آدمی پڑھتا ہے فرشتے لکھ لیتے ہیں. ابھی آپ آئے فرشتوں نے لکھ لیا, سنت پڑھی فرشتوں نے لکھ لیا, فرض پڑھو گے فرشتے لکھ لیں گے اتنا اتنا ثواب. نفل چھوڑ کر بھاگو گے لکھ لیں گے بھاگ گیا تھا. نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں, زکات کا ثواب بولو زور سے کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں. حج عمرہ کرتا ہے ثواب فرشتے لکھتے ہیں, صدقہ خیرات دیتا ہے ثواب فرشتے لکھتے ہیں. لیکن روزہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے کہا اے محمد بول دو میرے بندوں سے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا. اور ظاہر بات ہے جب شہنشاہ لکھے گا تو اس کی شان کے حساب سے لکھے گا. یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ نے رمضان میں جنگ کے موقع پر بھی صحابہ نے روزوں کو نہیں چھوڑا تھا. افسوس ہو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند ہٹے کٹے جوان جو ہے روزہ چھوڑ رہے. صحابہ کو اجازت مل رہی ہے, جنگ کا موقع ہے, بدر کی جنگ ہونے والی ہے, شریعت اجازت دے رہی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہو بعد میں رکھ لینا. لیکن صحابہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. نبی پوچھتے ہیں روزہ کیوں نہیں چھوڑا؟ تو صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کی ہی برکت والی زبان سے سنا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا بعد میں زندگی بھر میں رکھا تو رمضان کے روزے کا مقابلہ اور بدلہ. حضور ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے, شریعت واردک تو نہیں دے رہی نا کہ چھوڑ دو, اجازت دے رہی نا, تو اختیار ہے. تو صحابہ نے جنگ کے میدان میں روزہ نہیں چھوڑا. اور مولانا میں دیکھ رہا ہوں ہٹے کٹے جوان روزہ چھوڑ رہے ہیں. ایک آدمی ایک تو اس سے ملا کر مفتی صاحب میں روزہ رکھوں تو ایسا لگتا جیسا دم نکل رہا. مطلب بہت اچھی بات ہے, اب روزے میں دم نکل رہا نا سیدھا جائے گا نا. شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, لیکن ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی مولانا, دھیان میں رکھنا. دنیا کے بڑے مفتی ہیں, ان کا بیان میں سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ روزہ, کون سا سننا جملہ, روزہ توڑنے کی اجازت ہے مگر چھوڑنے کی نہیں. ایک دم ایسے جھٹکا لگا, ارے توڑنے کی ہے چھوڑنے کی نہیں. سمجھو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ روزہ توڑنے کی تو اجازت ہے مگر چھوڑنے کی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئلے کی کان میں کام کرتے, کوئلے کی کان میں جہاں آگ ہی آگ جلتی ہے, میں گیا تھا جب مجھے یہ بلایا گیا تھا کوئلے کی کان کا جو ایریا پورا, وہاں میں نے دیکھا کہ آدمی آدھا گھنٹہ وہاں کھڑے بھی رہ سکتا, 1 گھنٹے کے اندر اس کی زبان کہاں میں وہ بھی. تو مولانا کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئلے کی کان میں کام کر رہے ہو, آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھیں گے تو دم نکل جائے گا, لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے تجھے روزہ رکھ کر جانا ہے. پھر جب دم نکلنے کو کرے گا جب توڑ دینا اس کی اجازت ہے, لیکن پہلے ہی ڈر سے چھوڑ دینے کی اجازت. کتنی اہمیت ہے, عمل ہی نہیں کر رہے ہم لوگ. بڑی عبادت اور بڑی نیکیاں کمانے کا اللہ نے موقع دیا ہے. رمضان میں اللہ کہتا ہے تو نفل پڑھے گا میں فرض کا ثواب دوں گا. اب یہ ہوشیار آدمی پڑھ کے بھاگ جانا,
ارے ایک ایک سجدہ قیمتی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، فائدہ اٹھا لو. نہیں کر پائے. پہلے 3-4 دن میں مسجد ایک دم فل، بعد میں گل. پہلے فل، بعد میں گل. کیوں؟ ارے یہ سوچ کر رمضان کی قدر کرو. یہ جملہ سننا، یہ سوچ کر رمضان کی قدر کرو کہ میرے مولا اس سال کا رمضان تو نے دے دیا، مفتی ہارون کو اگلا 2026 کا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا پتہ نہیں. ابھی مجھے پکڑی ہے، دبا کے پکڑی ہے. کیوں؟ اب جب 5-7 دن ہو گئے تو اس کے بعد میں وہ اندر کا ول کرنے لگے. تو آج ہی میں نے میری بیوی کو بولا، تو میری بیوی بولتی کیا کرتے؟ میں نہیں، جب زیادہ دے ہوگا جب دیکھیں، جب تک رکھے جا رہے ہیں ضرور رکھو، قدر کرو. اللہ معاف کر دے. ایک ایک سجدے پر اللہ کا فکر کہتا ہے فرض کا ثواب دوں گا، اور بلکہ ایکسٹرا پر. کیا پر؟ راتوں کو تہجد پڑھ، گھر میں جا کے نوافل پڑھ، جتنا ذکر کرنا ہے کر، اور قرآن پڑھ. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے اپنی کتاب قرآن کو اتارا. تو قرآن کو پڑھ. اب نہیں پڑھنا آتا تو تراویح کا انتظام کیا گیا. کیوں؟ کم از کم سن تو لے ایک بار پورا. اب پڑھنا آتا تو دیکھو رمضان میں تراویح کا 2 چیزیں. رمضان میں تراویح کا پورا چاند دکھنے تک پڑھنا یہ ایک سنت ہے، اور رمضان میں تراویح میں قرآن کا سننا یہ ایک سنت ہے. یعنی 2 الگ الگ. پوری تراویح پڑھنا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر؟ کیونکہ ابھی لوگ بہت بیزی ہو گئے. نہیں سمجھا؟ کیا ہو گئے؟ 10 دن کی تراویح چل رہی. اچھا 10 دن کی اس نے پڑھ لیا تو اس کو کیا لگتا؟ گھٹا. تراویح پڑھ لیا یار نے، 10 دن میں پڑھ لیا یار. تراویح الگ سنت ہے. یعنی پورا رمضان جب تک کہ عید کا چاند نہیں دکھتا، پورا رمضان تراویح سنت مؤکدہ ہے. مؤکدہ کا مطلب تاکید. سمجھ رہے؟ اور پھر تراویح میں ایک قرآن سننا وہ الگ سنت ہے. جبرائیل آئے اور میرے نبی کو قرآن سنائے. تو کرو قدر اگر اللہ نے دیا ہے. اور پھر اب وقت کم ہے، اس لیے اب آخری باتیں سن لو. آخری باتیں سن لو. رمضان میں نیکیاں کمانے کا موقع ہے. تو نبی نے دیکھو بھائی، اگر کمانے کا چانس ہے تو پھر کمانے کے لیے سادھن بھی تو ہونا. ارے بولو بھائی، تم میں فن ہے، فن تم میں ہے نا. مثال کے طور پر تم ایک اچھے ویلڈر ہو، یا اچھے میکینک ہو، یا اچھے ٹیچر ہو، تو پھر کام کرنے کا موقع بھی تو ملنا نا. تو اللہ کہتا ہے میں نفل کا ثواب، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا رہا ہوں. تو اب نیکیاں کمانے کا چانس بھی اللہ نے دے دیا. اللہ نے کہا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرنا، غمخواری کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا اللہ نے کیا دے گا. اگر رشتہ دار غریب ہے ان تک کے برابر مدد پہنچانا. اگر تو فیکٹری کا مالک ہے، تیری فیکٹری میں 50 لوگ کام کرتے ہیں، مسلمان ہیں، رمضان میں ان کو تھوڑی سی نرمی کر دینا. اس کو کہتے ہیں غمخواری کا مہینہ. کیوں؟ رمضان میں ان کے ساتھ نرمی کر دینا. 2 گھنٹہ پہلے چھوڑ دینا. تھوڑا سا جو سخت کام ہے روزے کی حالت میں ان سے، کیونکہ سیٹ صاحب کو روزہ لگا، سیٹ صاحب بیٹھے لکھا نہیں، اے سی میں کیبن میں فرمان جاری کر دے وہاں سے کیبن. نبی نے فرمایا هذا الشهر شهر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. خوب ہمدردی کرنا، مال کے ذریعے سے بھی کرنا. اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو خوش ہو جانا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے دینے والا بنایا. ورنہ تو ہاتھ میں کٹورا تھما کر بھکاری بنا کر مسجد کے دروازے پر یا اجمیر میں بھی کھڑا کر سکتا تھا. اب تم بولے گا اجمیر کا ہاتھ کیوں لے رہے؟
میں گیا ابھی راجستھان بیان کو تو جلگاؤں کو وہاں ملے اور گرے کیا کامپور کب پڑ جاتے گے کیا کروں دنیا گھومتا ہو ایک چیز دیکھنے ملتی ہے تو خوش ہونا آپ کے میرے مولا تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے کہ تو نے دینے والا بنایا ورنہ تو بھکاری بھی بنا سکتا تھا گجرات کے فساد میں ہم نے دیکھا ہے 2002 کے فساد میں ہم نے دیکھا ہے اور گوجرا کانڈ میں ہم نے دیکھا ہے ابھی پرسوں کے روز میرے ایک دوست کا فون آیا کمال دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے کہ جب میں 1.5 مہینہ پہلے گیا تھا ایک پچھلے 27 جنوری کو گیا تھا تو اس شخص نے 85 لاکھ کی عمارت 85 لاکھ کی عمارت میرے ہاتھ میں چابی دے کر پیپر میں بھی خبر آئی اور وقف کر دیا یہ ہے اس میں غریب بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو بیوہ جو بھی کرنا ہے کرو اور کل فون لگایا میں نے تو اس نے بتایا کہ مفتی صاحب ایک ایسا بڑا حادثہ ہو گیا کہ جو آدمی 85 لاکھ کی عمارت وقف کرتا تھا آج وہ زکات لینے کے لائق ہو گیا حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں حالات ارے بولو دینے والا بنایا تو خوب دینا ڈھونڈنا تیرے رشتہ دار میں کون کون ایسے ہیں جو خوددار ہیں مانگ کر لیے وہاں تک کہ زکات اپنی پہنچانا یہ جو مولانا بیٹھے ہے اور یہ جو مفتی بیٹھے ہے جو بات کر رہا ہے پورے اللہ پوری دنیا میں دین پھیلانے کا کام لے رہا ہے اس سے لاکھوں مفتیوں سے یہ مال ہے پورا کے پورا مدرسوں کا اور مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا مدرسوں میں خوب لٹانا اپنے رشتہ داروں میں خوب لٹانا زیادہ دینا حالانکہ حساب کتاب بتایا گیا کہ کم از کم 2.5% آپ کو زکات نکالنا ہے لیکن 2.5% ہی نکالنا اس کے بعد نہیں نکالنا ایسا نہیں ہے کئی لوگ ایسے جو بے حساب دے رہے ہیں کیوں میں نے میرے دوست 2-3 دوستوں سے پوچھا کہ آپ کی زکات کتنی نکلتی ہے تو کہا حساب ہی نہیں ہے کیا بولے ارے کیوں حساب کیوں نہیں تو کہا کہ اس نے بے حساب دیا تو میں بھی بے حساب دے رہا ہوں ہے نا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے نبی نے کہا تھا اسما گن گن کر بانٹو گی تو اللہ بھی گن گن کر دے گا بے حساب بانٹو گی اچھا کس کس کو بے حساب ہو رہا ہے میں خود ہونا ارے اٹھاؤ نا شرمانی کیا بات ہونا ہے سب کو ہونا بھیا سب کو ہونا اندر لڈو پھٹ رہے جو کہ تمنا کہہ رہی تھی نیچے سے اندھیرا مل جائے نیچے سے کئی لوگوں نے اور کباب میں گھر میں گیا تھا پورے گڈھے لڈے تھے ارے بولے گڈھے کھائے گئے تو بولے صاحب نے بولے تھے کہ تمہارے یہاں ہیں جب سے وہ گڈھے کھول رہا تو مال کی تمنا تو ہر ایک کے دل میں ہے تو بے حساب دینا کیوں پچھلے سال میرے دوست کا فون آیا MIDC سے کہا کہ مجھ صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ذرا بتا دیں میری زکات کتنی نکلے گی تو میں نے کہا بہت ہے تھوڑا سا آدھا پون گھنٹے کے بعد تو فون لگا اب آدھا پون گھنٹے کے بعد اس کا فون آیا سب کتنی ہو رہی میری زکات میں نے بتا دیکھ بھائی تو نے جتنے بتایا اس کے حساب سے 17 لاکھ ہو رہی کتنی ہو رہی 17 لاکھ ہو رہی جیسے میں نے 17 لاکھ بولا تو ادھر سے اس کا جواب کر ارے باپ رے کیا جواب بولے ارے باپ رے تو بولے کام کا زیادہ ہو رہی کیا تو بولے ہاں زیادہ ہو رہی وہ تو بہت ہو رہی ہو مجھ سے تو میں نے ایک کام کر تیری 5 فیکٹری آئے تیرا نام دے دے تیری اماں کا نام دے دے ابھی جمعہ پڑھانے جا رہا میں بس دعا کر دوں گا 2-3 فیکٹری میں آگ لگ جائے گی تو نہ رہے گا باس اور ان کا حوالے باتیں کر رہے ہو بولے جب تیرا اللہ جب نہیں روک رہا کہ اللہ کے بہت ہو گئے اتنا مت دے جب تو بولا آپ دے راتوں کو نیند آ رہی نہیں کیوں تو جب تیرا کا مالک جب نہیں روکا اور جب وہ کہتا ہے کہ اب 100 روپے میں 2.5 روپے دے دے تو چندی چور بنے کر رہا اچھا ہے کتنی کا کتنی 2.5% 10,000 میں کتنی ہوئی 1250 ہے نا 1250 ہوئی نا 10,000 او بھائی حساب والوں بولو نا 10,000 میں کتنے 2.5% 250 250 اب
ایمانداری سے جو بھی ہے 2.5%، کیونکہ ہم لوگ مولوی ملا لوگ، ہم کو حساب آتا نہیں، 2.5%۔ اب کسی نے آپ کو مثال کے طور پر مجھے مولانا نے 10,000 روپے دیے، مفتی صاحب تم رکھو، تم رکھو۔ اچھا 2 گھنٹے کے بعد میں مولانا بولے مفتی صاحب ایک کام کرو، ذرا میرے کو 500 کی ضرورت ہے، اس میں سے 500 دو نا۔ مولانا نے 500 مانگی، زور میں دیا، اصل میں 500 مانگی۔ اب میں مولانا کو 500 بھی نہیں دے رہا، جبکہ 10,000 کس کے مولانا کے ہیں۔ اب مولانا کو 10,000 میرے کو دے دیے، اس میں سے 500 ان کو ضرورت پڑ گئی، اچانک وہ مانگ رہے ہیں ہے نا، اور میں نہیں دے رہا، تو مولانا کیا بولے ایک کام کر، لا تو 10 ہی لا پورے، تو اس لائق ہو گئے نہیں۔ ہنستے ہنستے کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کیا، وقت ختم ہو گیا، آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ بزی ہے، اس لیے اب یہیں پر میں بات ختم کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ رمضان کو یہی سمجھ کر گزارو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا ارے بولو آخری رمضان ہو۔ اور آخری جملے پر قلم کر رہا ہوں، جب آ جائے گی نا، ابھی پکارا آ رہا ہے، ابھی مائک سے اناؤنس ہو رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا، ابھی پکارا ہو رہا ہے، ابھی آنے کا وقت ہے، لیکن جب آخری پکارا ہوگا نا تو پھر تو نہیں آئے گا، لوگ تجھے لائیں گے اور تیری آخری نماز پڑھائے گی، اور پھر وہ جو زندگی بھر بولتے نا کہ آدمی بنگلہ بناتا ہے تو اس کی زندگی کی آخری پونجی ہوتی ہے، کیوں آخری میں اس کا بنگلہ بنتا 40-50 سال کے بعد بنتا، لیکن وہ بنگلہ جو بڑی محنتوں سے بنایا جب آخری پکارا آ جائے گا تو پھر نکلنا پڑے گا۔ اسی شعر پر بات ختم، وہ کسی نے کہا ہے زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، کبھی کبھی قوال بھی بہت اچھی باتیں بول دیتے بڑا، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو شب قدر کو کون کون تلاش کرے گا، ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ہائی وے روڈ ہے، یہاں ملے گی، یا ناگرول چوک پر تو راتوں کو تلاش کرنا، کیونکہ نبی نے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کو یہ ایک رات مل جائے، تو نبی فرماتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جس کو یہ ایک رات نصیب ہو جائے وہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور یہ رات، یہ بھی جملہ سن لو، یہ رات صرف محمد کی امت کو ملی، کسی اور امت کو، اور اس لیے ملی کیونکہ اس امت کو عمر نہیں ملی۔ کیا نہیں ملی؟ اپنی عمر کتنے اندر ہے؟ نبی کے الفاظ ہے اعمار امتی بین 60 و 70، نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70 سال کے اندر ہوں گی۔ اب 70 کے بعد جتنے بھی ہیں سب نفے کی گزار رہے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں سجدہ نہیں ہوتا، رکوع کرنا چاہتے ہیں ارے بولو رکوع نہیں ہوتا، تو ابھی اگر سجدے کی طاقت ہے تو کر لے، رکوع کی طاقت ہے تو کر لے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو چاہے گا سجدہ کرنا مگر ڈاکٹر کہہ دے گا نہیں کرنا، کرسی پر پڑھنا۔ میرے پر وقت آیا تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو 2 مہینہ تک میں خود بیان کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں عیدگاہ میں، اور کرسی پر بیٹھا ہوں، پوری مسجد سجدہ کر رہی ہے، قسم اللہ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ او جوانوں، او میرے یارو، سمجھ جاؤ کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے، کبھی بھی لی جا سکتی ہے۔ جوانی اللہ نے دیا، لگا دو اس یار کے نام پر، جھک جاؤ اس کے سامنے،
قدر کر لو اس جوانی کی، آ جاؤ اس کے گھر میں، اللہ دنیا میں بھی صلاح دے گا، آخرت میں بھی صلاح دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔